الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. سامعین محترم، جھوٹ بہت طرح کی اقسام ہیں، کئی قسمیں ہیں. ہم روز جھوٹ بولتے ہیں. اقسام کیا ہیں؟ اپنی روزمرہ زندگی سے لے لیتے ہیں، جس طرح کہ کسی پر جھوٹی تہمت لگانا، مال کی خاطر جھوٹی قسم کھانا، مزاحیہ طور پر جھوٹ بولنا یا کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا. سامعین محترم، خواب جھوٹا سنانا، یہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے. سامعین محترم، حدیث مبارکہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم علیہ رحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وان صام وصلى وزعم انه مسلم. فرمایا منافق کی 3 نشانیاں. منافق کی 3 نشانیاں: نمبر 1، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس میں خلاف ورزی کرتا ہے. نمبر 3، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. امام مسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن پھر بھی وہ منافق ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جھوٹا جو ہے، منافق جو ہے، جب وہ بات کرتا ہے، جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. سامعین محترم، آیت بینات اور احادیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. جھوٹ جو ہے یہ روزے کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے. جھوٹ جو ہے یہ تاجروں کو آواز بناتا ہے. یہ اپنے بولنے والوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. سامعین محترم، جھوٹ جو ہے یہ منافق کی خصلتوں میں سے خصلت ہے. یہ بے اطمینانی ہے. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ پرسکون نہیں رہتا، اطمینان نہیں ہوتا اسے. سامعین محترم، آج کا ہمارا یہ پیغام تعلیمات اسلامیہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، نہ صرف خود بچیں بلکہ اپنی نوجوان نسل کو بھی اس عمل سے دور رکھیں. اپنے ایمان کے دامن کو جھوٹ سے بچا کر رکھیں اور جھوٹ کی راہ پر لے جانے والے ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کریں. انہی الفاظوں پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.